السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہ جان کا پارٹ 4 کہاں چھوڑا تھا. یہ ہے پارٹ 5. پارٹ 4 وہاں پہ چھوڑا تھا جہاں پہ شاداب جو ہے میجر بن چکا تھا اور اس نے اس کو خط بھیج دیا تھا کہ میں مطلب آ رہا ہوں. اور وہ آ بھی کیا تھا. سٹارٹ میں آپ کو لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ وہ آ گیا تھا اور دونوں وہ اپنی دوست کے کمرے میں سو گئی تھی اور اس کمرے میں سو گیا تھا شاداب اس کے کمرے میں. اور وہ سوچ رہی تھی اپنی پرانی زندگی جہاں پہ اس کی پرانی زندگی ختم ہو چکی تھی. شاداب کو میجر بنانے تک وہ سارا کچھ سوچتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے، اذان ہو جاتی ہے اس کو سوچتے سوچتے کہ میں اس کو کیا جواب دوں گی. تو ساری رات سوتی نہیں عائشہ. ایک دم سے اٹھ کے کہتی ہے ساری رات گزر گئی، شاداب نے ٹھیک کہا تھا کہ آج کی رات نیند نہیں آئے گی. تو پھر وہ اٹھتی ہے اور جا کے کچن میں جا کے اپنے لیے ایک چائے بناتی ہے، پیتی ہے. واپس آ کے دیکھتی ہے اپنے کمرے کو تو شاداب سویا ہوتا ہے، لیکن اس نے نا اپنے اوپر کمبل نہیں لیا ہوتا. وہ آتی اندر آ کے اس کے اوپر نا کمبل دے کے چلی جاتی ہے. کتنی ٹھنڈ میں بنا کسی کمبل کے سویا ہوا ہے. واپس اپنے روم میں آتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور سوچتی ہے کہ مجھے اس کو کیا جواب دینا ہے. پھر وہ اپنا جواب سوچ کے نا ابھی اٹھ جاؤں گی، لیکن وہ سو جاتی ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دن کے 12 بج گئے ہوتے ہیں. تو وہ ایک دم سے بڑی حیران ہوتی ہے کیا میں اتنی دیر سوئی رہی. حیرانی کی بات ہے. اٹھتی ہے اور اس کو اپنے گھر سے نا کھانا پکنے کی خوشبو آتی ہے. تو کہتی ہے میں تو سوئی ہوئی ہوں. اور نازیہ جو اس کی روم میٹ ہے ساتھ میں اس کے مطلب جس کے کمرے میں وہ سوئی تھی وہ لڑکی، وہ اپنے فیملی کے پاس لاہور میں گئی ہوئی تھی. تو پھر کھانا کون بنا رہا ہے؟ اور کچن میں جاتی ہے، دیکھتی شاداب کھانا بنا رہا ہوتا ہے. تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ میں فری تھا تو میں نے سوچا میں کھانا بنا لوں. شاداب آگے سے اسے جواب دیتا ہے یہ کھانا تم نے بنایا ہے؟ ہاں، آپ کے کچن فریج میں سب کچھ موجود تھا تو میں نے سوچا صبح کا ناشتہ تو آپ کے چکر میں گل ہو گیا تو اب کھانا کھا لوں. کھانا کا تیاری میں خود ہی کر لوں. تو عائشہ آگے سے اس کو کہتی ہے تم مجھے اٹھا لیتے نا. کہتا وہ جب بندے کو صبح نیند آئے گی تو کیا اٹھاؤں گا. تو اس کا مطلب تمہیں پتہ ہے میں صبح تمہارے روم میں آئی تھی؟ ہاں پتہ ہے، کیا پائی تھی اندر، لیکن پھر آپ جا کے سو گئی تھی نا تو میں نے سوچا اگر ساری رات کی جاگی ہوئی ہیں تو چلے سو ہی جائے. میں کھانا بنا چکا ہوں، مچھلی فرائی کرنے والی ہے، قورمہ میں بنا لیا اور پلاؤ بھی میں نے پکا لیا. تو عائشہ اس کو کہتے تم تو اچھے خاصے سگڑ ہو. آدمی کی زندگی میں ہمیں سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے. پھر عائشہ کہتی چلو ہٹو پیچھے، باقی کا کام میں کرتی ہوں. پھر عائشہ روٹی بناتی ہے اور ساتھ میں مچھلی فرائی کرتی ہے کیونکہ کوئٹہ میں سردی ہوتی ہے تو اس کو مچھلی کھانا اچھا لگتا ہے. تو شاداب ایک دم سے بولتا ہے مچھلی میں فرائی کرتا ہوں، میں آپ سے زیادہ اچھی فرائی کروں گا. نہیں میں خود ہی کروں گی، تم مہمان ہو، مہمان سے کیا کام کرانا. کہتا ہے مہمان نہیں ہوں، یہ آپ پہلے اپنا نا کریکٹ کر لیں اس چیز کو کہ میں مہمان نہیں ہوں ادھر. پھر عائشہ سلاد بنانے لگتی ہے تو اس کو روک دیتا ہے آپ جائیں. کہتی کیا مطلب؟ جائے جا کے کوئی نہائیں، صاف ستھری ہوں، آج سال کا پہلا دن ہے تو کوئی ایک ساتھ کوئی اچھے بندہ فریش موڈ میں کھانا کھائے. تو عائشہ چپ کر کے آ جاتی ہے. آتی ہے تو اندر نہا دھو کے تیار ہوتی ہے اور ابھی شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو آگے پیچھے نا شاداب اس کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کو ایک دم سے دیکھتی ہے کیونکہ شاداب نے اب داڑھی رکھ لی ہوتی ہے. تو اس کو دیکھ کے کہتی ہے، شیشے میں دیکھتی ہے کہ وہ دونوں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اب شاداب اس کی برابر کا ہی لگ رہا ہوتا ہے، نہ تو اس سے عمر میں چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے اور یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ اپنی ایج سے کم لگتی ہوتی ہے. اتا کیا دیکھ رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ اچھا لگ رہا ہوں نا. جی تم کچھ زیادہ باتیں نہیں کرنا سیکھ گئے. ایتا ہاں، زندگی کے 5 سال گزار کے آیا ہوں تو باتیں تو کروں گا نا. ویسے ہم دونوں کی جوڑی اچھی لگ رہی ہے نا. اب کہاں سے آپ مجھے بڑی لگ رہی ہیں بتائیں گی؟ تو تم بہت باتیں کرتے ہو، چلو کھانا کھاتے ہیں. پھر دونوں واپس آتے ہیں، کھانا ٹیبل پہ لگاتے ہیں. تو کھانے کے بعد میں بیٹھ کے یہ خود کھانا شروع کر دیتی ہے. اس کو دیکھتی ہے وہ کھاتا ہی نہیں. تو آگے سے اس کو کہتی ہے کھا کیوں نہیں رہے؟ آپ ڈال کے دیں گی تو کھاؤں گا نا. میں ڈال کے دوں؟ کیوں، تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے، کیوں نہیں کھانا چاہتے؟ نہیں آپ ڈال کے دیں نا، آپ کے ڈال کے دینے میں زیادہ مزہ ہے. 5 سال خود ہی تو کھاتا رہا ہوں. عائشہ غصے میں نا چاول ڈال کے نا اس کے آگے پلیٹ پٹکنے کے انداز میں پھینکتی ہے. تو کہتا ہے آرام سے، کیا پلیٹ توڑنے کا ارادہ ہے؟ تو عائشہ کہتی بیچارہ ایک دن کا مہمان ہے، سوچتی ہے تو آرام سے بیچارے کو کھانا دے ہی دیتی ہوں. پھر اس کو کھانا دیتی ہے. وہ ہر چیز اس سے مانگ مانگ کے، وہ پانی بھی مانگ کے پیتا ہے. تو عائشہ کو ایک دم سے ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، ایک ایک چیز مجھے کہہ رہا ہے کہ مطلب میں اس کو دوں. جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو عائشہ برتن اٹھانے لگتی ہے. تو کہتا ہے چلے میں آپ کی ہیلپ کراؤں. عائشہ کہتی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو. ہر چیز تو مجھ سے پوچھ پوچھ کے اور مانگ مانگ کے ایسے کھا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹے بچے ہو. کہتا نہیں وہ آپ کا کام تھا، اب مجھے آپ کی ہیلپ بھی تو کروانی چاہیے نا. پھر وہ اس کے ساتھ اٹھ کے سارا برتن رکھواتا ہے، کچن سمیٹواتا ہے، برتن شرتن دھو کے. تو کہتا ہے چائے یا کافی پی جائے. تی چلو آؤ پیتے ہیں. پھر وہ اپنے روم میں آ جاتی ہے اور کافی میکر میں نا ایک کپ اس کو بنا کے دیتی ہے اس کی مرضی کی اور خود ایک پیتی ہے.
تو وہ بھی کافی پینے لگتا ہے، پی کے نا ایسے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. عائشہ پوچھتی ہے کہ اچھی نہیں بنی؟ کہتا نہیں اچھی ہے لیکن میں گرم نہیں پیتا اس لیے پی رہا ہوں. لیکن کہتی میں تو بہت گرم پیتی ہوں. عائشہ ایک کپ پی جاتی ہے، دوسرا پی جاتی ہے لیکن اس کا بھی ایک ہی کپ ختم ہوتا ہے. تیسرا پینے لگتی ہے تو شاداب اس کا ہاتھ روک دیتا ہے. کیا ہے؟ آگے سے اس کو پوچھتی ہے. اتنی کافی نہیں اچھی ہوتی صحت کے لیے، اور وہ بھی اتنی تیز، آپ بہت تیز پیتی ہیں، کیوں اپنی صحت کے نقصان دے رہی ہیں؟ ایسا کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ تو عائشہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے نہ کیا جائے. اچھا تم بتاؤ تم کیا آگے کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو آپ کو کب پتہ ہوگا نا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے. تو عائشہ ایک دم سے پوچھتی کیا مطلب؟ آپ اپنی جلنے کی تیاری کریں، ویسے موسم کافی خراب ہے باہر، برف باری اور بارش دونوں ہو رہی ہیں، تو ہمارا جانا تو مشکل ہی لگ رہا ہے. ویسے جیسے موسم ٹھیک ہوتا ہے تو چلیں 4 چلتے ہیں امی کے پاس، پھر امی کو سب کچھ بتا کے میں آپ سے شادی کروں گا. تو عائشہ ایک دم سے اس کی بات پہ چپ ہو جاتی، کہتی نہیں مجھے نہیں جانا. بات سنو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی. کہتا آپ مذاق کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کوئی اور نئی شرط نہیں رکھیں گی. تو عائشہ کہتی نہیں میں کوئی شرط نہیں رکھ رہی تمہارے آگے، میں تمہیں سیدھا انکار کر رہی ہوں کہ میں تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی. جانتے کیا ہو میرے بارے میں؟ کہتا سب کچھ جانتا ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ جانتا ہوں کہ میں آپ میری محبت ہے اور آپ کے لیے میں یہاں تک آیا ہوں. تم پاگل ہو، تم ٹین ایج تھے، چھوٹے تھے، میرا سمجھانا تمہیں فرض تھا. تمہاری ماں کے غم دیکھ کے مجھے ہوا کہ مجھے تمہیں سمجھانا چاہیے، لیکن تم نے اس کا الٹا مطلب لے لیا. تم یہیں سے پیچھے پلٹ جاؤ تو اچھا. کہتا نہیں، 12 سال گزر گئے میری زندگی کے آپ کو سوچتے ہوئے، اور 12 سال بعد آپ مجھے یہ کہیں کہ نہیں کہ میں آپ کو بھول جاؤں، یہ تو ہو نہیں سکتا. اب چاہے مانے یا نہ مانے زبردستی آپ کو ساتھ لے کے جاؤں. تو عائشہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس کو کہتی نہیں تم چلے جاؤ، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی. میرے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی کہتے ہو کہ پھر بھی مجھ سے شادی کرنی ہے. کہتا ہاں میں جانتا ہوں آپ کے منگیتر ایاز کے بارے میں بھی، فیروز کے بارے میں بھی، آپ کی خاندان کے آپ کے ساتھ سلوک کے بارے میں بھی، آپ کا بچہ بھی ضائع ہوا ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے، آپ فکر نہ کریں. جی تم سب کچھ جانتے ہو؟ کہتا ہاں جتنا پتہ ہے اتنا تو پتہ ہے، باقی بھی بعد میں کچھ آپ کے بارے میں پتہ ہے لیکن میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. عائشہ کہتی سوچو نا پھر یہ کیوں ہوا؟ جو میرے پاس آتا ہے یا جو مجھے پسند کرتا ہے وہ مر جاتا ہے، تو کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم بھی مر جاؤ؟ آپ پر تو میں پہلے کا ہی مر چکا ہوں، تو اب اور مر کے کیا کروں گا؟ آپ بس چلنے کی تیاری کریں، فضول کے سوالوں میں نا اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. تو عائشہ نا غصے میں آ جاتی، کہتی میں تمہیں سیدھا صاف انکار کر رہی ہوں، بار بار ایک ہی بات کیوں کرتے جا رہے ہو کہ نہیں کرنی مجھے تم سے شادی؟ اگر کرنی ہوتی تو تبھی کر لیتی جب عمر تھی، اب میری عمر گزر گئی. کہتا عمر کا کیا ہے، ہمارے یہاں عمریں نہیں دیکھی جاتی، خاص کر آپ چلیں بس. تو عائشہ نا ایک دم سے پریشان ہو کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں، یہ میری بات کیوں نہیں سنتا. شاداب اس کو نہ آتا ہے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے آپ پریشان کیوں ہیں، میں آپ کو کوئی تنگ تو نہیں کر رہا. شاداب ایک اور بات ہے جو شاید تمہیں میرے بارے میں نہ پتہ ہو. چلو میں سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں، عمر کا فرق چھوڑ دیتی ہوں، ہر بات چھوڑ دیتی ہوں. کیا تم یہ بات برداشت کر لو گے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بانجھ ہو، جس کے گھر میں کوئی اولاد ہی نہیں ہو سکتی؟ شاداب کہتا بس اتنی سی بات، یہ بات بھی مجھے پتہ تھی. تو عائشہ تب شوق میں آ جاتی ہے یہ سوچ کے کہ اس کو پتہ ہے تو پھر بھی یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. کیا تم پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے؟ کہتا ہاں مجھے نہیں چاہیے اپنا نام لیوا، نہیں رہے گا تو نہ گئی، کیا جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ رہتے نہیں ہیں؟ تو شاداب یہاں پہ اس کو کافی سمجھاتا ہے لیکن یہ پھر نہ کر دیتی ہے. تو آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کہتے میں تمہیں پسند ہی نہیں کرتی، میں نے یہ سب کچھ تمہاری اصلاح کے لیے کیا تھا. کہتا بھاڑ میں گئی میری اصلاح. ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے تو چلنا ہے. تو عائشہ اس کا کہتی نہیں مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، جاؤ چلے جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے. سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ ٹھیک تمہاری اصلاح کے لیے کیا تھا. کہتا میری اصلاح کو گولی مارے. تو عائشہ سوچ میں پڑ جاتی ہے یہ تو میری محبت میں بہت آگے آ گیا ہے، کیا کروں میں اس کا؟ تو کیا یہ ایسے ہی میری بات نہیں مانے گا؟ بار بار اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ سنتا ہی نہیں. تو ایک دم سے نا عائشہ کہتی ہے ایک نظم سنو گے؟ شاداب کہتا ہے نہیں میں آپ کو سناؤں گا. محبت بھی عجب شے ہے کہ جب بازی پہ آتی ہے تو سب کچھ جیت لیتی ہے یا سب کچھ ہار دیتی ہے، محبت مار دیتی ہے. کہتا آپ کی محبت میں اتنا آگے آ گیا ہوں کہ اب پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے کوئی بہانے مت کریں اور چلیں میرے ساتھ. لیکن عائشہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی، اس کو کہتی تم چلے جاؤ یہاں سے. اس کو شاداب کہتا نہیں جاؤں گا تو کیا کر لیں گی آپ؟ کہتی تم بہت بدتمیز ہو گئے. کہتا ہاں ہو گیا ہوں بدتمیز، نہیں جانے والا میں یہاں سے. ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لیکن وہ تو کسی اور ہی مطلب اس کو سمجھانے کے لیے پکڑتا ہے ہاتھ، لیکن وہ غصے میں آ جاتی ہے.
اس کو تھپڑ مار دیتی ہے. تو شاداب ایک دم سے حیران ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے مجھے تھپڑ مارا. اسی غصے میں نا اس کو کس کے پکڑ لیتا ہے, جیسے بھاگ کر لیتا ہے. کہتا چھڑوائیں اپنے آپ کو, اگر بڑی آپ میں ہمت ہے نا تو آخرکار مجھ سے بڑی ہے نا, چھڑوا کے دکھائیں. تو ایک دم سے شاداب کہتا ہے مانتی کیوں نہیں آپ, کیا مجھے پسند کرتی؟ کہتی نہیں پسند کرتی, نکل جاؤ میرے گھر سے, دفع ہو جاؤ. کہتا تم کسی عورت کے بھی قابل نہیں ہو, کہیں تمہیں عورت نہیں ملے. کہتا عورت تو ایک عام سی چیز ہے, بڑی آسانی سے مل جایا کرے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں آپ مجھے چھوڑ دیں گی تو مجھے کوئی ملے گا نہیں؟ تو ٹھیک ہے, میں آج آپ کی ہی قسم کھا کے کہتا ہوں, شادی اور نکاح صرف میں آپ سے کروں گا. ہاں عورتوں سے دوستی ضرور رکھوں گا, کیونکہ آپ نے ابھی یہی کہا ہے نا کہ مجھے کوئی عورت نہیں ملے گی. میں نے صرف آپ ساری زندگی اپنے آپ کو آپ کے لیے سنبھال کر رکھا, لیکن ابھی آپ نے جو تانا دیا نا اس کا جواب ملے گا. کہتی دفعہ ہو جاؤ, تم بہت بدتمیز ہو چکے ہو, کہاں جا رہا ہوں, زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شاداب غصے میں نا اس کے گھر سے باہر نکل آتا ہے. اب جیسے ہی باہر نکلتا ہے, نہ وہ اپنا والیٹ لیتا ہے, نہ وہ اس کے گھر سے اپنا بیگ لیتا ہے, نہ اپنے کپڑے لیتا ہے. ویسے ہی غصے میں باہر آ جاتا ہے, اور باہر فل ٹھنڈ اور برف باری ہوتی ہے. اس کے جانے کے بعد عائشہ جو ہے نا بیٹھ کے سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ غلط تو نہیں کر دیا کچھ. میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر بھی مجھے اپنا رہا تھا, لیکن یہ دنیا مجھے منحوس کہتی ہے. تو کیا میں اپنی نحوست کے ساتھ ہی اس کے ساتھ رہتی؟ میری نحوست اگر اسے کھا جاتی تو ایک ماں کا بیٹا میں کیسے چھین سکتی تھی؟ تو عائشہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے, تو ایک دم سے اس کو یاد آتا ہے اس کا بیگ, اس کا والیٹ, سب کچھ تو ادھر ہے. اس کا بیگ دیکھتی ہے تو بیگ میں اس کو اس کی رنگ ملتی ہے, وہی رنگ جو اس نے کبھی اس کے لیے لی ہوتی ہے, اور ایک ڈائری ملتی ہے. ڈائری کھولتی ہے لیکن پڑھتی ہی نہیں ہے, اور بعد میں اس کا یونیفارم دیکھتی ہے, وہ اس کی الماری میں لٹکا ہوتا ہے. وہ تو کچھ بھی لے کے نہیں گیا, تو اتنی برف باری اور ٹھنڈے موسم میں نے اس کو باہر نکال دیا. کیا تھا میں اگر اس کو آرام سے سمجھا کے بھیج دیتی؟ تو عائشہ کہتی پتہ نہیں, وہ صحیح سلامت ہو, اپنی ماں کا سہارا ہے. اب یہاں پہ ایک بات وہ میں بتانا بھول گئی ہوں کہ اس کو جانے سے پہلے جب یہ کسی طور پہ اس کی بات نہیں مانتی تو شاداب اپنے آپ کو کہتا ہے, میں اپنی پستول نکالتا ہے اور اپنے کن پٹی پہ رکھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گی تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. کہتی ہاں ٹھیک ہے مار لو, مجھے کیا فرق پڑے گا, میں نے اپنے سامنے اتنے مرتے ہوئے دیکھے ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو شاداب ایک دم سے رک جاتا ہے, آپ کو میرے مرنے پہ بھی فرق نہیں پڑے گا؟ آپ سچ میں مجھے پسند نہیں کرتی؟ تو وہ جو بدتمیزی والا سین تھا وہ بعد میں ہی تھا, اس لیے تھوڑا الٹا ہو گیا, لیکن یہاں پہ بتانا ضروری تھا کیونکہ وہ اس کو تانا دے دیتی ہے کہ زندہ رہنا زیادہ مشکل ہے. مجھے دیکھو میں اپنے اتنے پیاروں کو کھونے کے بعد بھی تو زندہ ہوں نا, تم زندہ رہ کے بتاؤ تو پھر ہے نا. تو شاداب غصے میں وہاں سے آ جاتا ہے. اب ادھر شاداب غصے میں نکل کے یہ سوچ رہا تھا اتنی ٹھنڈ میں جاؤں کہاں, نہ اس کو کوئی سواری مل رہی ہوتی ہے, نہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. تو ایک دم سے سوچتے سوچتے نا اس کو اپنا ایک دوست ضیاء یاد آ جاتا ہے. اب یہ اس کا وہی دوست ہے جو اس کے ساتھ اس وقت بھی تھا جب اس کی گاڑی کی چیکنگ کرنی تھی. تو ہاں اس کی آج کل پوسٹنگ سیالکوٹ میں ہی ہے, تو مجھے اس کے میس میں جانا چاہیے. تو وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے نا وہاں چلا جاتا ہے. جب جاتا ہے تو ضیاء اس کو دیکھ کے کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب ضیاء اس کا وہ دوست ہے جو پہلی بار جب یہ کیپٹن بنا تھا تو یہ بھی اس مشن میں ساتھ تھا, اور دونوں ایک ساتھ ہی کیپٹن بنے تھے. اب ضیاء کیپٹن ہی ہے اور یہ میجر بن چکا ہے. یہ اس سے ایک سینئر عہدے پہ ہے لیکن دوست ہے اس کا. تو اس کو اندر آ کے کہتا ہے بکواس بعد میں کر لینا, پہلے جا کے ٹیکسی والے کو نا پیسے دے کے آؤ, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتا تم اس موسم میں, اتنے ٹھنڈے موسم میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو جاؤ جا کے اس کو پیسے دے کے آؤ, اور کوئی کپڑے ہیں تو پہننے کو دو. ضیاء کپڑے مطلب باہر اس کو ٹیکسی والے کو کرایہ دے کے واپس آتا ہے, اور اس کو دیکھتا ہے وہ کپڑے چینج کر لیے ہوتے. کہتا ہے تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ کہتا ہاں کافی لاؤ. کافی پیتا ہے. کہتا میں تھوڑی دیر لیٹ, کافی کے بعد اس کو لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد شاداب کو نا بخار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنی ٹھنڈ میں بھیگا ہوتا ہے, اور 3 دن تک بے ہوش رہتا ہے. بے ہوشی میں بار بار عائشہ کا نام لیے بغیر یہی کہتا ہے بار بار کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, کیوں چھوڑا ہے مجھے, میں نے تو آپ کے لیے اتنا کچھ کیا, ساری بات مانی آپ کی, پھر کیوں کیا, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. جب 3 دن بعد اس کو ہوش آتا ہے تو ضیاء اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا تمہیں, تم تو اچھے خاصے بہادر ہو, اتنے سے بخار سے کیوں گھبرا گئے؟ اور سوچتا ہے 3 دن گزر گئے, کیا 3 دن سے میں اس کے بغیر زندہ ہوں؟ ضیاء کہتا کون؟ تم سوتے میں بھی بڑبڑا رہے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی, ایسا کون ہے جس نے تمہیں چھوڑ دیا؟ کہتا وہ شاداب کی جان تھی. کیا مطلب وہ نہیں رہی؟ تو اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ کہتا یار مجھے کچھ تو ہے کہ تم جب بھی مطلب قبل از وقت ساری کچھ کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے, کیا کوئی ہے جس کو حاصل کرنا چاہتے تھے؟ کہتا ہاں کرنا چاہتا ہوں, ابھی بھی چھوڑا نہیں ہے, لیکن وہ نہیں مجھ سے شادی کرنا چاہتی. تو ضیاء بڑا حیران ہوتا ہے کہ تم تو اچھے خاصے خوبصورت ہو, اتنے بہادر ہو, تو ایسی کون سی بیوقوف لڑکی ہے جو تمہیں چھوڑنا چاہتی ہے؟ کہتا اچھا چلو چھوڑو, تمہارا اردلی آیا. اردلی جب آرمی والے ہوتے ہیں کوئی کیپٹن کے عہدے پر چلے جاتے ہیں تو ان کو ملتے ہیں ملازم. کہتا نہیں ابھی تو نہیں آیا.
ٹھیک ہے اس کو مجھے اس سے کام ہے، جب وہ آتا ہے تو بتاؤ۔ اس کے بعد ضیاء تو چلے جاتا ہے ڈیوٹی پر، لیکن شاداب آرام ہی کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا اردلی آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ پتہ لو، اس ایڈریس پہ جاؤ اور جا کے ان کو جو بھی ملے ان کو میجر صاحب اپنا سامان مانگ رہے ہیں۔ اردلی چلا جاتا ہے۔ جب وہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد واپس آتا ہے تو آ کے پوچھتا ہے کہ وہاں پہ جو محترمہ تھی نا وہ پوچھ رہی تھی کہ شاداب کیسا ہے۔ تو ایک دم سے شاداب حیران ہوتا ہے، اس کو میری فکر ہے جو اس نے پوچھ لیا کہ کیسا ہے۔ تو شاداب ایک دم سے غصے میں بولتا ہے کہنا تھا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے چاہے ان کو جیسا بھی ہے۔ تو اردلی اس کو بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہے، کہتا وہ بات یہ ہے سر کچھ بتانا ہے مجھے آپ کو۔ تو کیا تھا، جو اٹھ کے آئی تھی نا وہ خود بھی بہت بیمار تھیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو شاداب ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ اکیلی ہیں، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ایک دم سے شاداب کو غصہ آتا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، یہ تنہائیاں ان کا خود ہی چن کے بیٹھی ہوئی ہیں، اب رہ لیں اکیلی، بہت شوق ہے نا ان کو اکیلی رہنے کا۔ اب شاداب یہاں پہ نا اور کچھ دن گزار کے ٹھیک ہو کے نا اپنی ماں سے ملنے جاتا ہے 4 اس کی ماں اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ میجر بن گیا ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے بیٹا اب تم میجر بن گئے ہو، پہلے مجھے کہتے تھے نا میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، تو تم نے کہا تھا کہ تم میجر بن جاؤ گے پھر شادی کرو گے، اب کون ہے وہ لڑکی جس سے شادی کرنا چاہتے ہو، مجھے ملواؤ۔ شاداب ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے، کہتا کوئی نہیں ہے، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں، چھوڑیں ماموں کا گھر، اب آپ میرے ساتھ ہی رہیں گی جہاں میں رہوں گا۔ کہتی مجھے تمہارے ساتھ اکیلے نہیں رہنا، خود تو ڈیوٹی پر چلے جاؤ گے تو میں گھر میں کیا کروں، یہاں کم از کم میں سکون میں تو ہوں نا، بچوں کے ساتھ لگی تو رہتی ہوں نا، ہاں شادی کر لو تو پھر میں چلی جاتی ہوں تمہارے پاس، شادی ہو جائے گی تمہارے بچے ہو جائیں گے، تمہارے بچوں کے ساتھ لگی رہوں گی۔ تو شاداب کو ایک دم پہ بچوں کے نام پہ غصہ آ جاتا ہے، کہتا نہ تو ماں میری شادی ہو رہی ہے اور نہ ہی بچے ہو رہے ہیں، کیا ضروری ہے بچوں کی، آپ کو چلنا ہے تو چلیں ساتھ، میں بھی تمہاری ماں ہوں، اگر شادی کرو گے تو چلوں گی۔ کہتا ٹھیک ہے رہے ہیں یہاں پہ۔ شاداب غصے میں اپنی ماں کو بھی چھوڑ کے آ جاتا ہے اور وہاں کے میس میں رہتا ہے اور کہتا ہے یہ سب آپ کی وجہ سے، نہ میں اپنی ماں کی بات مان سکتا ہوں نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے آپ نے جو میرے ساتھ کیا نا بہت غلط کیا ہے۔ پھر سوچتا ہے کہ اب میں کروں کیا زندگی اس کے بغیر گزر جائے گی۔ ہاں اس کی ایک بات کا جواب تو مجھے اس کو دینا چاہیے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں کبھی ملے گی۔ اب شاداب اپنی زندگی کو بالکل ہی ایک دم سے چینج کر دیتا ہے۔ پہلے صرف اس کو اپنے وطن کی یا اپنی اسی چیز کی پڑی ہوتی تھی کہ عائشہ کو حاصل کرنا ہے، اب جب عائشہ اس کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ ایک فلرٹی انسان بن جاتا ہے، سارا دن اپنی ڈیوٹی تو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، لیکن شام ہوتے ہی کلب وغیرہ اور پارٹیز وغیرہ میں جانا شروع کر دیتا ہے، وہاں پہ نئی لڑکیوں سے دوستیاں بناتا ہے، پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے، جب ایک لڑکی سے بور ہو جاتا ہے پھر دوسری سے تیسری سے، اس طرح سے اس کی زندگی کے کم از کم 2-3 سال گزر جاتے ہیں۔ اور وہ بہت اب اس کی جو نا آخری تبادلہ نا اس کے اپنے ہی شہر جہاں پہ اس کی ماں ہے پنڈی میں ہی ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ نا اس کو ضیاء بھی مل جاتا ہے کیونکہ ضیاء کی آج کل پوسٹنگ وہیں پہ ہوتی ہے، تو ضیاء اس کو نا اپنے گھر انوائٹ کرتا ہے جہاں پہ ضیاء کی ایک نا منہ بولی بہن اس کو ملتی ہے، اب وہ وہاں پہ اس سے بھی فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئی تھنک مجھے یہ یہیں پہ چھوڑنا چاہیے کیونکہ کہانی ابھی بھی کافی لمبی ہے۔ آخرکار شاداب اب کیا ایسا ہی رہے گا یا عائشہ اور یہ دونوں مل پائیں گے؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔